عمران کا خیال 100% صحیح نکلا۔ سر سلطان کے بنگلے سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک آدمی نظر آیا جو اس طرح کھڑا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ لباس سے خوشحال معلوم ہوتا تھا۔ عمران کی کار اس کے قریب سے گزر گئی۔ عمران سوچ رہا تھا ممکن ہے یہ وہ آدمی نہ ہو، کیونکہ ایسے حالات میں جب کہ پولیس وہاں سے ایک لاش لے گئی تھی اس کا وہاں ٹھہرنا مشکل ہی ہوتا، لیکن اس سلسلے میں کوئی واضح رائے نہیں قائم کی جا سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ پولیس کی کارروائیاں ختم ہو جانے کے بعد وہاں پہنچا ہو، اسے اس کا علم ہی نہ ہو سکا ہو کہ تھوڑی ہی دیر قبل وہاں کیا ہو چکا۔ یہ آدمی غریب آدمیوں کی بستی تو تھی نہیں کہ لوگ گھنٹوں سڑک پر کھڑے ہو کر اس واقعہ کے متعلق چہم گوئیاں کرتے۔ یہاں اس طبقے کی آبادی نہیں تھی جس کے افراد کسی آوارہ کتے کی اچانک موت پر بھی افسوس کرنے کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے پولیس تھوڑی دیر قبل ایک آدمی کی لاش لے گئی تھی، لیکن اب ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ بس تھوڑی دیر کے لیے مکانوں کی کھڑکیاں کھلی تھیں، کچھ لوگ سڑک پر نکل آئے تھے اور پھر کچھ بھی نہیں، گویا پرندوں کے جھنڈ پر کسی شکاری نے گولی چلائی، ایک گرا دوسرے اڑ گئے۔ اس کے بعد نیچے وہی زمین، اوپر وہی بے قرار نیلا آسمان اور دونوں کے درمیان وہی ازلی سناٹا۔ عمران کی کار اس آدمی سے زیادہ دور نہیں گئی تھی، رفتار پہلے ہی سے کم تھی۔ عمران ایک دوراہے پر اسے روک کر دو بنگلوں کی درمیانی جگہ میں اس طرح بیک کرنے لگا جیسے غلط راستے پر نکل آنے کے بعد واپس ہونا چاہتا ہو، مگر اس کی کار دوبارہ سڑک پر نہیں آئی۔ عمران اسے روک کر نیچے اتر آیا۔ گلی کے موڑ پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہ آدمی اب بھی وہیں کھڑا ہے، لیکن اب وہ تنہا نہیں تھا اور نہ اب اس کے انداز میں پہلے کسی بے فکری تھی۔ وہ ایک دوسرے آدمی سے گفتگو کر رہا تھا۔ ان کے قریب ہی ایک شاندار کار کھڑی تھی۔ عمران نے انہیں کار میں بیٹھتے دیکھا اور کار مخالف سمت میں مڑ گئی۔ عمران بڑی تیزی سے اپنی کار کی طرف جھپٹا۔ اس نے انجن نہیں بند کیا تھا، مگر اس سے یہ غلطی بے خیالی میں سرزد ہوئی تھی، دیدہ دانستہ ایسا نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی کار دوسری کار کے تعاقب میں روانہ ہو گئی، لیکن اس سٹیج بھی اسے یقین نہیں تھا کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ کسی بھی معاملے کی سراغ رسانی کی ابتدا ایسے ہی غیر یقینی حالات سے ہوتی ہے۔ محض شبے کی بنا پر غلط راستے بھی اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط راستہ ہی سراغ رساں کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، یعنی وہ حقیقتاً غلط راستہ نہیں ہوتا۔ اور پھر عمران تو اس کا قائل تھا کہ جیسے کوئی مغنی ستار پر الٹے سیدھے ہاتھ چلاتے چلاتے کوئی دھن نکال لیتا ہے، اسی طرح ایک سراغ رساں کی بے مقصد باغ دوڑ بھی آخرکار اسے منزل تک پہنچا ہی دیتی ہے۔ وہ اگلی کار کا تعاقب کرتا رہا۔ اب وہ شہر کے سب سے زیادہ بارونق حصے میں تھا۔ کار فگارو کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ یہ یہاں کے بہت بڑے ہوٹلوں میں سے تھا، اور اب عمران نے دوسرے آدمی کو قریب سے دیکھا۔ یہ فگارو کے مینیجر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ عمران کی کار بھی کمپاؤنڈ میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ ان کے پیچھے ہی پیچھے ہوٹل میں داخل ہوا۔ عمران سمجھا تھا کہ شاید مینیجر اپنے کمرے ہی میں جائے گا، لیکن وہ اور اس کا ساتھی ڈائننگ ہال ہی میں ایک خالی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ دو کرسیاں خالی تھیں۔ عمران تیر کی طرح ان کی طرف گیا اور بڑے بے تکلفانہ انداز میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے اس کی حرکت کو حیرت اور غصے کی نظر سے دیکھا۔ جواب میں عمران بھی حیرت سے منہ کھولے انہیں باری باری سے گھور رہا تھا۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے اچانک اپنی کسی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ پھر قبل اس کے کہ وہ دونوں کچھ کہتے، عمران بڑی سنجیدگی سے بولا، اور پھر جب آپ نے ٹیلی فون ڈائریکٹری کی بڑک گردانی کی تو اس سے وہ نمبر مل گیا، لیکن وہ نمبر ہوم سیکرٹری سر سلطان کا تھا۔ کیوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مینیجر کا ساتھی منہ کھول کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ عمران نے یہ تبدیلی اچھی طرح محسوس کی، لیکن مینیجر نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ دونوں کا بھلا چاہتا ہوں، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، مینیجر کرایا۔ اگر آپ نے دیکھا بھی ہوتا تو کیا فرق پڑتا؟ ہونے والی باتیں ہو کر ہی رہتی ہیں۔ مثلاً ان پینسل پر دانتوں کے نشان موجود ہیں، جسے دانتوں میں دبا کر آپ کے نمبر ڈائل کیے گئے تھے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ مقتول مرنے سے پہلے ایک کرسی میں جکڑا ہوا تھا، اور وہ سر سلطان کے پڑوس کے خالی بنگلے میں تھا۔ یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہے کہ تار سر سلطان کے وائر پول سے دوسرے بنگلے تک لے جایا گیا تھا۔
آہا، آپ نہیں سمجھے؟ پھر سے سمجھیے، بلکہ یوں۔ میں نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مینیجر نے بات کاٹ ڈالی، لیکن اب اس کی آواز میں کپاہٹ تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت وہاں پہنچے تھے جب لاش اٹھ چکی تھی۔ کیسی لاش؟ مینیجر کے ساتھی نے تھوک نکل کر پوچھا۔ اچھی لاش، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ وہ خراب نہیں ہوئی تھی، عمران نے جواب دیا۔ آپ ہمارا وقت برباد کر رہے ہیں، مینیجر نے سنبھالا لیا۔ اجنبیوں سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرنا بدتمیزی ہے۔ صرف اسی صورت میں جناب، عمران دیدے نے چاہ کر بولا، جب وہ اجنبی عورتیں ہوں۔ آپ براہ کرم یہاں سے اٹھ جائیے، ورنہ۔ مینیجر اسے گھورنے لگا۔ اچھا اب سنیے، عمران نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ شاید آپ کو علم نہیں کہ بڑے افسروں اور وزراء کے ٹیلی فون عام ٹیلی فونوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی ایکسچینج میں ان کے میٹر سے ایک چھوٹا سا ٹیلی پرنٹر بھی اٹیچ ہوتا ہے۔ یعنی ادھر آپ نے ان کے نمبر ڈائل کیے، ادھر وہاں آپ کے نمبر کھٹاکھٹ چھپ گئے۔ اسی طرح دونوں طرف کے نمبر چھپ جاتے ہیں۔ اب آپ غالباً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں سیدھا یہیں کیسے پہنچ گیا۔ عمران نے یہ گپ کچھ اس انداز میں ہانکی کہ اچانک مینیجر کے چہرے پر زردی پھیل گئی۔ اس کے ساتھی کی حالت تو اس سے بھی زیادہ ابتر تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے پھیپھڑوں میں مزید سانسوں کے لیے جگہ ہی نہ رہ گئی ہو۔ آپ کون ہیں؟ مینیجر نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ کیا اب بھی یہ بتانے کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ میں کون ہو سکتا ہوں؟ پولیس؟ 100% جناب، عمران سر ہلا کر بولا۔ اب آپ جو کچھ بھی کہیں گے سوچ سمجھ کر کہیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے ہوا، مینیجر آہستہ سے بڑبڑایا۔ کیا ہم کہیں تنہائی میں نہیں چل سکتے؟ عمران نے کہا۔ آپ بھی معزز آدمی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات عام آدمیوں میں پھیلے۔ اوہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، مینیجر جلدی سے بولا۔ میرے آفس میں چلیے۔ وہ تینوں وہاں سے اٹھ کر مینیجر کے آفس میں آئے۔ عمران نے خود ہی گفتگو چھیڑ دی، ان کے بولنے کا انتظار نہیں کیا۔ اسے دوسرے بنگلے میں ہلاک کر کے لاش سر سلطان کی کمپاؤنڈ میں ڈال دی گئی تھی۔ آپ کو فون کرنے کے لیے سر سلطان کے نمبر استعمال کیے گئے۔ میں تو آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ مقتول نے فون پر آپ سے کیا کہا تھا۔ مینیجر کچھ نہیں بولا۔ عمران اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ پھر اسی نے کچھ دیر بعد پوچھا، مقتول کون تھا؟ فگارو کا ایک حصے دار، مسٹر کرار، مینیجر نے مردہ سی آواز میں جواب دیا۔ کرار اور حصے دار کا قافیہ مجھے پسند آیا۔ بہرحال، مگر جناب وہ چکر کیا تھا؟ میں کسی چکر سے واقف نہیں، مینیجر نے کہا، نہ یہ جانتا ہوں کہ وہ وہاں پہنچے کس طرح۔ بلا شبہ آپ یہ نہیں جانتے کہ مقتول وہاں کیسے پہنچا تھا، لیکن چکر سے تو آپ واقف ہیں۔ اس سلسلے میں آپ جھوٹ بول کر کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں اس گفتگو کے ایک ایک لفظ سے واقف ہوں جو آپ دونوں کے درمیان فون پر ہوئی تھی۔ مینیجر پھر خاموش ہو گیا۔ بتا دینے میں آپ کا فائدہ ہے، عمران نے کہا۔ دوسری صورت میں اپنی خطرناک پوزیشن سے تو واقف ہی ہیں، کیونکہ معاملہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کا ہے۔ مینیجر سر جھکائے گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ ہاں، جلدی کیجیے، میرے پاس وقت کم ہے، ورنہ آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ لاش سر سلطان کی کمپاؤنڈ میں کیوں ڈالی گئی تھی، اور شاید آپ کے فرشتے بھی اس کا جواب نہ دے سکیں۔ ویسے آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ کسی بات کو اگلوانے کے سلسلے میں پولیس والے جہنم کے فرشتوں سے کم نہیں ہوتے۔ گونگے، بہرے اور اندھے صرف ان کے ہاتھ مشینوں کی طرح چلتے رہتے ہیں۔ وہ نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آپ میرے بیان پر یقین ہی کر لیں؟ اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کی زبان سے کچھ نہ کچھ سننا ضروری سمجھتا ہوں۔ مینیجر تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، کراٹ صاحب ایک آدمی کے چکر میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے اس آدمی پر قابو پا لیا تو مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ آدمی کون تھا؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا تھا۔ البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ کراٹ صاحب کی زندگی کا بیشتر حصہ جنوبی افریقہ میں گزرا تھا، اور وہ آدمی وہیں سے تعلق رکھتا تھا۔ کیا وہ آج کل یہی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، کراٹ صاحب نے تو یہی بتایا تھا۔ کہاں ہے؟ کون ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس کا قیام سیٹھ داؤد کے مہمان خانے میں ہے۔ شاید آپ کو علم ہو کہ سیٹھ داؤد کی تجارت افریقہ میں بھی ہے، اور یہاں اکثر ان کے پاس افریقی تاجر آتے رہتے ہیں۔
اس کے لیے انہوں نے خاص طور سے ایک مہمان خانہ بنا رکھا ہے۔ عمران صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر اس نے کچھ دیر بعد پوچھا، کراڑ نے آپ کو اس کا نام یا حلیہ تو یقیناً بتایا ہوگا؟ جی نہیں، نہ میں نے پوچھا اور نہ انہوں نے بتایا۔ ویسے میں انہیں بہت قریب سے جانتا تھا۔ وہ کیمیا گری کے خبط میں مبتلا تھے اور مجھے اس موضوع سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں، کیونکہ یہ چیز بالکل منشیات کی طرح آدمی کے وجود سے چمٹ جاتی ہے۔ کراڑ صاحب ویسے بھی کافی دولت مند تھے، لیکن سونا بنانے کا خبط ان پر بری طرح سوار تھا۔ 24 گھنٹے وہی چکر۔ اچھا، مجھے کراڑ صاحب کا پتہ نوٹ کرا دیجئے، عمران نے جیب سے نوٹ بک نکالتے ہوئے کہا۔ 13 مارسٹن روڈ۔ وہ وہاں تنہا رہتے تھے۔ ان کے اعضاء؟ مجھے تو ان کے کسی بھی عزیز کا علم نہیں، انہوں نے کبھی کسی کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ آپ کی تعریف، عمران نے مینیجر کے ساتھی کی طرف دیکھ کر کہا، میرے اسسٹنٹ مسٹر تنویر۔ اچھا، صرف ایک سوال اور، عمران نوٹ بک بند کر کے جیب میں رکھتا ہوا بولا، کیا کراڑ صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ اس شخص پر قابو پانے کے لیے اسے آپ کی مدد کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ جی ہاں، انہوں نے کہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت خطرناک اور انتہائی چلاک آدمی ہے اور ایک بڑا مجرم بھی، لہٰذا میں ان کی مدد کرنے پر تیار تھا، کیونکہ مجھے مجرموں سے ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں ہوتی۔ خوب، عمران مسکرایا، آپ کو تو پولیس آفیسر ہونا چاہیے تھا۔ اچھا جناب، بہت بہت شکریہ۔ ہو سکتا ہے کہ میں پھر آپ کو تکلیف دوں۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، مینیجر نے بڑے خلوص سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عمران کی کار مارسٹن روڈ کے 13ویں بنگلے کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ بنگلہ شاندار تھا اور پائیں باغ کی حالت سے کراڑ کی خوش مزاقی ظاہر ہو رہی تھی۔ عمران کی کار پورٹیکو میں جیسے ہی رکی، ایک قوی ہیکل آدمی داہنے بازو کے کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی عمران نے ایک طویل سانس لی۔ عمران اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ پنٹو تھا، ایک پیشہ ور مکہ باز، جس کا شمار شہر کے بدمعاشوں میں ہوتا تھا۔ وہ بھی عمران سے نہ صرف واقف تھا بلکہ احسان مند بھی تھا۔ ایک بار عمران نے اسے ایک مشہور قمار باز گروہ کے پنجے سے رہائی دلائی تھی، ورنہ وہ ایک بڑی رقم کے ساتھ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ عمران کو کار سے اترتے دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکا۔ ارے آپ، اس نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، یعنی آپ ادھر کیسے بھول پڑے؟ پنٹو، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، عمران اس کے ساتھ برآمدے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ میرے لائق کوئی خدمت؟ عمران بابو، میں ساری زندگی آپ کا احسان یاد رکھوں گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا رہوں گا کہ آپ اپنی صلاحیتیں بیکار ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ صرف تھوڑی سی توجہ دیتے تو دنیا کے اچھے مکہ بازوں میں آپ کا شمار ہو سکتا تھا۔ مجھے آپ کے وہ مکے کبھی نہ بھولیں گے جو آپ نے رکسٹن کے گروہ پر برسائے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بین بڑی اچھی بجا سکتا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، لیکن فی الحال اس تذکرے کو رہنے ہی دو۔ مرنے سے قبل میں ایک بار اس مسئلے پر ضرور غور کروں گا کہ مجھ میں کس قسم کی صلاحیتیں زیادہ ہیں۔ آپ جو کچھ بھی فرمائیے، میں ہر کام کے لیے حاضر ہوں۔ تم کراڑ کے ملازم ہو؟ جی ہاں، میں انہیں مکے بازی سکھاتا ہوں۔ آپ تشریف رکھیے، آپ کے لیے کافی بنوا دوں یا کولڈ ڈرنک؟ عمران ایک آرام کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ کیا کراڑ صاحب پچھلی رات؟ مگر ٹھہرو، کیا تم مستقل طور پر یہیں مقیم ہو؟ جی ہاں، کراڑ صاحب مجھ پر بہت مہربان ہیں، انہوں نے مجھے ایک کمرہ دے رکھا ہے اور میرے آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ پچھلی رات وہ بنگلے ہی میں تھے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ پنٹو بے اختیار چونک پڑا۔ میری بات کا جواب دو پنٹو۔ جی ہاں مگر نہیں، وہ صرف 9:30 بجے رات تک یہاں تھے، اس کے بعد سے شاید اب تک واپس نہیں آئے۔ یہ کوئی ایسی تشویشناک بات بھی نہیں، کیوں؟ عمران نے سوال کیا۔ جی نہیں، وہ اکثر 3 دن تک یہاں نہیں آتے۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ پنٹو، تم فی الحال صرف میرے سوالات کا جواب دو، اس کے بعد جو کچھ بھی پوچھو گے بے دریغ بتا دوں گا۔ بہتر ہے۔ کیا کراڑ صاحب کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا؟ جی دیکھیے، بات دراصل یہ ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ سے کچھ چھپا سکوں، لیکن اتنا آپ جانتے ہوں گے کہ بعض معاملات میں بڑے آدمی بھی ضمیر رکھتے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں اور تمہاری صفت سے واقف ہوں کہ تم وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تم نے مجھ سے ایک بار وعدہ کیا تھا کہ اب اچھے آدمیوں کی طرح زندگی بسر کرو گے اور تم اس پر قائم ہو، لیکن ہاں میرا خیال ہے کہ تم کراڑ صاحب کو ان کے احسان کے عوض کسی الزام سے بچانا چاہتے ہو۔ جی ہاں، پنٹو اطمینان کی سانس لے کر بولا۔
بالکل یہی بات ہے، لیکن پنٹو تمہیں یہ سن کر افسوس ہوگا کہ آج دوپہر کو قرار صاحب قتل کر دیے گئے۔ کیا؟ پنٹو اچھل کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، ان کا قتل پراسرار حالات میں ہوا ہے۔ میرے خدا! پنٹو مزدورانہ انداز میں اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ اس لیے یہ پوچھنا ضروری ہے، ممکن ہے تمہیں اس کے متعلق کچھ معلوم ہو؟ عمران نے کہا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قتل میں میرا ہاتھ ہے؟ تم پھر غلط سمجھے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم اپنے وعدے کے مطابق عرصہ سے باعزت طور پر زندگی بسر کر رہے ہو۔ میرا مطلب یہ ہے قرار صاحب کو اس حادثے کا اندیشہ پہلے سے رہا ہوگا۔ کیوں؟ ایسا تھا یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ تھا، پنٹو کچھ سوچتا ہوا بولا۔ انہوں نے مجھ سے کسی غیر ملکی کا تذکرہ کیا تھا جو شاید سیٹھ داؤد کے مہمان خانے میں مقیم ہے۔ وہ تذکرہ کس قسم کا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ کسی طرح قابو میں آ جائے تو بہت بڑا مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا قرار ہی ایسا آدمی تھا؟ جی نہیں، اس سے پہلے میں نے ان کی زبان سے اس قسم کی گفتگو کبھی نہیں سنی تھی، حالانکہ مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ غیر ملکی ایک بہت بڑا مجرم بھی ہے۔ نام تو بتایا ہوگا؟ جی نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ شاید انہیں اس سلسلے میں میری مدد کی ضرورت پیش آئے۔ عمران سوچ میں پڑ گیا۔ جب پنٹو جیسا خطرناک آدمی قرار کے پاس موجود تھا تو اسے فگارو کے مینیجر سے مدد طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پنٹو اس کے لیے آگ کے سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیتا، اور پنٹو پڑھا لکھا آدمی تھا، یہ چیز قرار کے بھی علم میں رہی ہوگی۔ لہٰذا یہ سوچنا ہی فضول ہے کہ پنٹو ٹیلی فون ڈائریکٹری میں قرار کے بتائے ہوئے نمبر نہ تلاش کر پاتا، مگر ہو سکتا ہے کہ یہاں فون ہی نہ ہو۔ کیا یہاں فون ہے؟ عمران نے پنٹو سے پوچھا۔ جی ہاں، عمران پھر سوچنے لگا۔ یہاں فون بھی موجود ہے، پھر آخر اس نے مدد کے لیے فگارو کے مینیجر ہی کو کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ فگارو کا مینیجر اس معاملے سے گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بات بگڑ جانے پر وہ اس سے بے تعلقی ظاہر کرے۔ تم سے قرار صاحب کس قسم کی مدد چاہتے تھے؟ عمران نے پنٹو کو پھر مخاطب کیا۔ کیا آپ خود ہی نہیں سوچ سکتے کہ وہ مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے رہے ہوں گے؟ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کسی خطرناک آدمی کے چکر میں تھے۔ انہوں نے تمہیں اپنا پلان بھی بتایا ہوگا؟ جی نہیں، میں پلان سے واقف نہیں تھا، البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ ایک آدمی نے ان کی توجہ اس افریقی تاجر کی طرف مبذول کرائی تھی۔ کس نے؟ فگارو کے مینیجر نے۔ اوہ! عمران نے ایک طویل سانس لی اور پنٹو کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہے، پھر پنٹو نے عمران پر سوالات کی بچھاڑ کر دی اور عمران نے اسے سب کچھ بتا دیا، علاوہ اس کے کہ وہ فگارو کے مینیجر سے پہلے ہی مل چکا تھا۔ اچھا پنٹو، عمران بولا، یہ بتاؤ مگر اچھی طرح سوچ کر، کیا قرار نے تم سے خاص طور پر اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ فگارو کے مینیجر کی ماں پر کر رہا ہے؟ ٹھہریے، واقعی اس کے متعلق مجھے سوچنا پڑے گا کہ یہ بات کیسے نکلی تھی، مگر کیا آپ فگارو کے مینیجر پر بھی اس سلسلے میں کسی قسم کا شبہ کر رہے ہیں؟ اب تم میری بات کا جواب دو، لیکن تمہیں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ تم نے یہ بات کیوں پوچھا ہے۔ میں یقیناً جواب دوں گا، مجھے یہ کوئی گہری سازش معلوم ہوتی ہے۔ ہاں دیکھیے، مجھے یاد آ گیا کہ قرار صاحب کے منہ سے یہ بات غالباً غیر ارادی طور پر نکل گئی کہ اس معاملے میں فگارو کے مینیجر کا بھی ہاتھ ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس طرح سے ٹالنے کی کوشش کی تھی جیسے اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ شکریہ پنٹو، عمران سر ہلا کر بولا۔ اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ قرار صاحب بے داغ آدمی نہیں تھے، ان کا دامن بھی جرم کے دبوں سے پاک نہیں تھا، اور یہ بات شاید مجھے آج سے 15 دن پہلے معلوم ہوئی تھی۔ وہ شراب کے اسمگلر تھے اور فگارو کا مینیجر بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی پنٹو؟ ایک رات وہ بہت زیادہ نشے میں تھے، اسی حالت میں انہوں نے سب کچھ اگلنا شروع کر دیا۔ شاید اس رات فگارو کے مینیجر سے کسی بات پر ان کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بالکل سمجھ گیا پنٹو، ایک بار پھر شکریہ۔ یہاں تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ 3 نوکر۔ قرار کے کسی رشتہ دار سے واقف ہو؟ میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، لیکن میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کبھی کسی کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں اس کے متعلق نوکروں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھہریے، میں انہیں بلاتا ہوں۔ پنٹو چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 3 نوکروں کے ساتھ واپس آیا، لیکن ان سے بھی عمران کو قرار کے اعضاء کے متعلق کچھ نہ معلوم ہو سکا۔
تقریباً 15 یا 20 منٹ تک وہ ان سے سوالات کرتا رہا۔ پھر اس نے پنٹو سے کہا کہ وہ بنگلے کی تلاشی لینا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پنٹو اس پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ خود اسے اپنی گردن بھی اس کیس میں پھنستی نظر آ رہی تھی۔